نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وهو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں بیٹھنا، سننا، کہنا اپنے فضل سے قبول فرمائے، اور یہ مجلس ہمارے لیے ہدایت کا اور کفارہ کا ذریعہ بنائے۔ دنیا میں جیسے جیسے زمانہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دور ہوتا چلا جائے گا، اتنا اتنا نیکی کرنے کی توفیق کم ہوتی چلی جائے گی، اور شیطان کا غلبہ اتنا دنیا میں زیادہ ہوتا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر زمانہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، اور پھر اس کے بعد اور پھر اس کے بعد، اور پھر اتنا زیادہ آگے چلتا جائے گا تو دنیا میں شر غالب آ جائے گا۔ فرمایا کہ فتنے بارش کی طرح برسیں گے۔ ان فتنوں کا سد باب، جو رکاوٹ تھی، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے کیا روحانیت کا پہاڑ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا تھا۔ اللہ اکبر۔ جس راستے سے عمر جاتا ہے تو وہاں سے شیطان کا گزر نہیں ہوتا۔ جب تک وہ زمین پر تھے تو فتنوں کا مجال نہیں تھی کہ فتنوں کا ظہور ہوتا دنیا میں۔ اتنی روحانی طاقت اللہ جل شانہ نے ان کو بخشی تھی، حضرت عمر کو۔ تو اور اس کے بعد
فتنوں کا ظہور ہوا اور وہ رکنے کا نام نہیں لیتا۔ حدیث شریف میں فرمایا کہ فتنے کیسے ہوں گے؟ بارش کی طرح ہوں گے۔ بارش میں آپ کو پتہ نہیں چلتا پہلا قطرہ کون گرا اور دوسرا قطرہ، اور لوگوں میں ایک فتنہ ایسا آئے گا وہ کہیں گے کہ ایسا ہم نے کبھی سنا ہی نہیں، اتنا خطرناک فتنہ ہوگا، اور ابھی وہ ختم ہی نہیں ہوگا تو دوسرا فتنہ آئے گا، وہ اس سے اتنا سخت ہوگا کہ پیچھے والے کو بھول جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ پیشن گوئیاں کی ہیں، جو حقانیت اسلام کی دلیل ہے کہ یہ دین حق ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرمایا، وہ پورا حق بحق کیا ہو رہا ہے۔ کچھ حدیثیں ایسی تھیں جن کو صحابہ تابعین سمجھتے نہیں تھے، یقین تو تھا، ان کا ایمان تو تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا، لیکن ان کے سمجھ میں بات نہیں آتی تھی۔ فرمایا کہ اس وقت کا حال جب مکہ کے پہاڑوں کا پیٹ چیرا جائے گا۔ صحابہ صاحب تو سیدھے سادے لوگ، ایک پہاڑ، اس کا کون سا پیٹ، اور وہ کیسے چاک ہوگا۔ اور آج کل جو جاتے ہیں عمرہ حج میں تو وہ دیکھتے ہیں ہر پہاڑ میں ٹنل بنی ہے، ہر پہاڑ میں نفق، کیسے ان کے پیٹوں کو چیر کر یہاں سے گاڑیاں جاتی ہیں، ادھر سے نکل جاتی ہیں۔ اور فرمایا جب مدینہ سرسبز ہوگا، آج انہوں نے مدینے میں جگہ جگہ لگائے ہیں پودے، ہر پودے پر، کیوں ریگستان ہے، ہر پودے کے روٹ پر ایک نلکا لگایا ہے جہاں سے اس کو وہ پانی دیتے ہیں، اور وہ گرینری تھوڑا سا وہاں۔ یہ کہنے کا یہ مطلب ہے کہ یہ ہم لوگ جو ہیں ایک بہت ہی مشکل دور میں، اور یہاں ایمان کو بچانا، یہاں ایمان کو بچانا یہ ہونی چاہیے پریارٹی نمبر 1، پہلی ترجیح ہونی چاہیے۔ آج کے زمانے میں ایمان کو بچانا بہت مشکل ہے، تو اگر مومن بندہ اس کی فکر نہیں کرے گا اور اس ایمان کی پہلے ویلیو نہیں سمجھے گا، اس کی قدر نہیں سمجھے گا، اور اس کی، اب دیکھو اب نام کے مسلمان وہ مطلب ہر چیز کرتے ہیں، سوسائٹی میں جو بھی چیزیں رائج ہیں، سوسائٹی میں جو بھی چیزیں جن کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے لوگ اس کو کرنے کے لیے وہ تیار ہے، اور اس کو فکر نہیں، اس کے ایمان پر کیا اثر ہو، اس کے آخرت پر کیا ہو اثر ہو، اس سے قطع نہ تو اس کی کوئی فکر ہی نہیں۔ ہمیں کہا جاتا ہے کہ دعوت قبول کرنا سنت ہے، تو عام ہے، یہ کون سا مذہب ہوا دعوت نہیں قبول کرنا، یہ کون سا مذہب؟ اور جہاں خلاف شریعت اور حرام چیزوں کا ارتکاب ہوتا ہو وہ دعوت قبول کرنا حرام ہے، وہ دعوت قبول کرنا سنت نہیں ہے، وہ دعوت قبول کرنا حرام ہے۔ جہاں شریعت کے خلاف امور ہوں اور حرام، آج کی سوسائٹی میں آپ دیکھیں گے بچہ پیدا ہوا، بچی پیدا ہوئی تو لگائے پیسے فکس ڈپازٹ میں، اب وہ اس نے 12th کیا تو نکالے وہاں سے کئی لاکھ روپے، تو اس کے پڑھائی کا انتظام کر دیا، اور پھر جب اس کے شادی کا
موقع آیا تو اور بھی 10-20 لاکھ روپے وہاں سے نکال کے بندگان خدا کو حرام کھلایا، بندگان خدا کو حرام کھلایا، سود پیسوں کی خوب دعوت کی۔ اور پھر یہ ایمان کا بچنا جو ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر آپ لوگ عبادات کے 10 حصے کرو گے، کتنے حصے؟ ان کو ڈیوائڈ کرو گے انٹو 10 پارٹس، 10 حصوں میں تقسیم کرو گے، تو 9 کا تعلق حلال روزی سے، 9 کا تعلق حلال روزی سے، اور یہ حلال روزی کمانا فریضۃ بعد الفریضہ، یہ فرض ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو اگر اللہ نے کوئی ایسا پیشہ دیا، ایسا کچھ دیا، اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اس کو نعمت سمجھنا چاہیے کہ جہاں آپ حلال طریقے سے اپنے یعنی کیا کہتے ہیں کمفرٹیبل لائف، وہ لکشوریس نہیں۔ ایک چیز یاد رکھو، اسلام کا مزاج سمجھو، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیکون وقت لامتی یکون امراءہم جور، ایک وقت آئے گا ہمارے اس امت میں جب ان کے جو حکمران ہوں گے، افسر ہوں گے، وہ ظالم ہوں گے، ظلم کرتے ہوں گے، رعایا۔ ظلم صرف وہی نہیں کرتا ہے جو چیف منسٹر ہے یا کچھ اور ہے، اب افسر ہے، رشوت کے بغیر کام نہیں کرتا، اپنا کام نہیں کرتا، اپنے کو خادم نہیں سمجھتا ہے، اپنے کو افسر سمجھتا ہے۔ اور ہماری تعلیم کیا ہے؟ ہماری تعلیم ہے سید القوم خادمہم، سید القوم خادمہم، جو قوم کا بڑا کسی حیثیت میں بنایا جاتا ہے، وہ جو بڑا ہے وہ ان کا خادم ہے، وہ ان کی خدمت کے لیے۔ یہ اسلامی مزاج کو سمجھنا ہے۔ اب ہم جب کرسی پر بیٹھتے ہیں تو ہمارا دماغ ہی گھوم جاتا ہے، اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا 30 مار خان سمجھتے ہیں، اور جو آتا ہے اس کی کتنی، جو سائل آتا ہے، ملازم آتا ہے، سبارڈینیٹ آتا ہے، کوئی بھی آتا ہے، اور اس کو تحقیر کی نظر سے، گیٹ کیپر کو وہ اس کو اندر آنے مت دے دو، گیٹ ہم آؤٹ۔ ارے بابا تم اس کے خادم ہو، تمہارا کام خدمت کا کام ہے۔ یہ اسلام کا مزاج ہے۔ جب تک یہ اپنے اندر، اب دیکھو دفتروں میں کتنے چکر کٹوائے جاتے ہیں، اچھا جی پرسوں آؤ، اچھا جی اب 1 مہینے کے بعد آؤ، اچھا جی یہ کرو، جبکہ وہ پہلے ہی اس میں وہ کام ہو جاتا، اس کا 2 منٹ کا کام ہوتا، اس کو سائن کرنا ہے یا کچھ کرنا ہے، تو وہ مزاج ہی نہیں ہے، آخرت کا خیال ہی نہیں ہے، آخرت کا خوف ہی نہیں ہے، حقوق العباد کو سمجھے ہی نہیں ہے۔ عبادات اپنی جگہ ہیں، لیکن اگر حقوق العباد آپ سے کیا ہو گئے، یعنی حقوق العباد آپ سے یعنی ادا نہیں ہوئے صحیح طریقے سے، تو آپ کی ساری جو نیکیاں ہیں اس کو دی جائیں گی قیامت۔ آپ نے نمازیں پڑھی ہیں، آپ نے تہجد پڑھے ہیں، آپ نے یہ کیا ہے، صدقہ کیا ہے، وہ سارے اٹھا کر اس کو دیے جائیں گے جن کے حقوق آپ نے دنیا میں دبا لیے۔
تو ایک یہ کہ سید القوم خادمہم، اپنے آپ کو خادم سمجھنا، اس کو کیا کہتے ہیں، اس حدیث شریف کے مفہوم کو انٹرنلائز کرنا، اپنا خیال بنانا، انٹرنلائز کرنا کہ ہم خادم ہیں جس کسی بھی منصب پر ہیں، ٹھیک۔ اور ایک سنہری اصول، اگر آپ ایمان بچانا چاہتے ہو اور بغیر پریشانی کی زندگی گزارنا چاہتے ہو، تو جو ایک اسلامی مزاج اپنے اندر پیدا کرو، وہ کیا ہے؟ ان البزازۃ من الاسلام، اسلام کا مزاج سادگی کا ہے، اسلام کا مزاج۔ اب یہ کہتا ہے مجھے لکشمریز گاڑی کیوں نہیں ہو، 20 لاکھ کی، 30 لاکھ کی، 40 لاکھ کی، 50 لاکھ کی، یار تم وہ کروڑ کی بھی گاڑی لاؤ، لیکن یہ مزاج اسلام کا نہیں ہے، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ آپ اب تو 1 کروڑ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اب تو کئی کروڑ کا مکان بنتا ہے، اب تو وہ نہیں نا ہے۔ وہ سادگی جو اسلام میں ہے، ان البزازۃ من الایمان، کہ اسلام کا مزاج سادگی کا ہے۔ بڑے بڑے وفود آتے تھے، بڑے بڑے امراء آتے تھے دوسرے ملکوں سے، شام سے، مصر سے، پرشیا سے، تو خدمت نبوی میں حاضر ہوتے تھے۔ اب ان کو پتہ ہی نہیں لگتا نبی کون صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو نہیں پتہ لگتا تھا۔ جو وہاں مجمع بیٹھا تھا صحابہ کا، ان میں سے ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی، اور ان کی کوئی خصوصی نشست نہیں تھی، کوئی خصوصی حیت نہیں تھی، کوئی خصوصی لباس نہیں تھا۔ آنے والوں کو پوچھنا پڑتا تھا من نبیک، تم میں سے نبی کون ہے؟ پھر وہ اشارہ کرتے۔ اتنی سادگی کہ وہ عام لوگوں سے، یعنی کیا کہتے ہیں اس کو، ڈسٹنگوش، الگ نہیں نکلتے تھے۔ اور کیا کیا نہیں سکھایا؟ راستہ چلنا، راستہ یہ بھی سکھا دیا، کیسے؟ ہٹو آگے کچھ خدا میں ہٹو 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 ہٹو، صاحب جی آ رہے ہیں، ایسے چلتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیسے چلتے تھے؟ کون بتائے گا چلنے کی سنت؟ یا ایھا الطلاب، ہاں ترجمہ کرو۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز تیز قدم، اور جیسے اترائی کو اترے، اور جس کے اندر بڑھائی ہوگا نا، وہ تو بڑے آرام سے چلتا ہے راستے سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، بولا کہ بھائی اللہ نے فرمایا، دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس کا اہتمام کیا کہ آپ راستے کیسے چلو گے، راستے میں اکڑ کر مت چلو۔ آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے ایسے چلتے ہیں زائنہ میں، بکس بوس، اس کو کہا آپ مجھے نہیں جانتے ہو، میں کون ہوں؟ کہا میں بالکل جانتا ہوں۔ کہا آپ کہاں جانتے ہو؟ میں جانتا ہوں، آپ کے پیٹ میں اتنا پاخانہ بھرا ہے، اور آپ کے ہر ایک کے
پیٹ میں تو یہی ہے نا، ہے نا یہ؟ تو میں جانتا ہوں آپ کے اندر کیا ہے، آپ کیا بولتے ہیں مجھے نہیں جانتے ہو؟ جب تک اسلامی مزاج ہم نہیں سمجھیں گے، اسلامی مزاج جو اللہ کے نبی اب یہاں اللہ تعالیٰ نے خود اس کا اہتمام کیا. ذرا پڑھو وہ آیتیں اسی کے ساتھ جو اس سے آگے ہے. وقصد فی مشرق وغزز وقصد فی مشرق، یہ کون فرماتے ہیں جی؟ اللہ تعالیٰ. یہ خوب اس میں دماغ میں لاؤ. اللہ تعالیٰ جس بات کو کہنے کا اہتمام کرے، کیا وہ معمولی ہو سکتی ہے؟ نعوذ باللہ یعنی بیکار ہو سکتی ہے؟ جس چیز کا سکھانے کا اللہ جل شانہ خود اہتمام کرے اور قیامت تک اس آیت کو پڑھا جائے گا، تو یہ ایسے ہی ہوگا. وقصد فی مشیک، اپنے چلنے میں اعتدال پیدا کرو، اپنے چلنے میں. وغضض، اپنی آوازوں کو پست کرو، نرمی سے. قولو قولا لینا، قولو، اور یہ اللہ کے ارشادات ہیں، ان کو یاد رکھو اور ان کو اپنا زیور بناؤ. یہ ایک کان سے سنا ایک کان سے چھوڑا ایسا نہیں. اب دیکھو لوگ بات کیسے کرتے ہیں، کسی سے کوئی سوال پوچھو جواب دے، دیکھو کیسے واپس دیتا ہے. نہیں پتا. قولو قولا لینا، نرمی سے بات کرو. کیسے بات کرو؟ نرمی سے بات کرو. قولو قولا حسنا، کیا آیت ہے دوسری جگہ؟ ہاں جی، یعنی حسن کلام آپ کی زبان سے نکلنا چاہیے، نرمی سے گفتگو کرو. قولو قولا لینا، یعنی نرم سے. اب یہ آیت کئی مجلسوں میں پڑھی جاتی ہے، یہ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے کیا آ رہی ہے؟ نصیحت، موعظت، واعظ. اور یہ واعظ کس چیز کو کہتے ہیں؟ واعظ یہ اللہ تعالیٰ یہ اس میں فرماتے ہیں آپ تک اللہ کی طرف سے واعظ کی بات آ رہی ہے، آپ کے رب کی طرف سے. موعظۃ، اب واعظ کس کو کہتے ہیں؟ التذکیر، ایسی نصیحت جس سے آپ کا قلب نرم ہو جائے. ایسی نصیحت جس سے آپ کا دل کیا ہو جائے، اس کو واعظ کہتے ہیں، اس کو تذکیر کہتے ہیں. یعنی اس کو. اور یہ جو موعظہ ہے کس نے فرمایا؟ یہ کس نے فرمایا؟ قد جاءتکم موعظۃ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے کیا آئی؟ نصیحت. اب ہم میں سے کتنوں نے یہ کوشش کی، ذرا کیا نصیحت آئی رب کی طرف سے؟ یہ مومنین پر لازم ہوا کہ نہیں ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد جاءتکم
موعظۃ من ربکم، کہ آپ کے پاس اب آپ کے رب کی طرف سے کیا آیا ہے؟ موعظہ، نصیحت۔ اب جو مومن بندہ ہوگا، جو قرآن پر ایمان رکھتا ہوگا، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہوگا، اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ہر ارشاد کو اپنے نجات کا ذریعہ مانتا ہوگا، وہ پریشان ہو جائے گا کہ کیا کیا اللہ تعالیٰ نے کیا نصیحت بھیجی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے نصیحت بھیجی ہے، ارے مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ پورا کچھ تو سنا ہوگا بچپن سے گھروں میں بھی اور مسجدوں میں، یہ سارا تو نہیں سنا۔ جو اللہ تعالیٰ کے ارشادات کی قدر کرتا ہوگا وہ کیا کرے گا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے نصیحت بھیجی۔ اب مجھے معلوم ہونا چاہیے کیا نصیحت بھیجی، اور یہ نصیحت یہاں جو لفظ استعمال کیا ہے وہ کیا ہے من ربکم، من ربکم۔ اللہ تعالیٰ کا یہ اسلوب ہے قرآن کریم میں کہ بندوں کو اپنی طرف ابھارنے کے لیے لفظ رب ہی استعمال ہوتا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو۔ اب یہاں پر کیا لازم ہو جائے گا؟ اب یہاں پر لازم ہو جائے گا رب کہتے کس کو؟ رب کہتے کس کو؟ یہ جو ایک تو ہمیں نصیحت دیکھنا ہے کہ وہ کیا کیا نصیحت آئی، ہم اس کان سے سنتے ہیں، اس کان سے جو بھی کانوں میں پڑھتے، حالانکہ ہمارے اوپر فرض عین ہے کہ ہم پہلے ان نصیحتوں کو جاننے کی کوشش کریں، پھر ان کو صرف نہ جاننے کی کوشش کریں بلکہ ان کو اپنا حال بنائیں۔ جیسے ابھی یہ وقصد فی مشیتک، اب اس کو بات کہنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، مومن کا شیوا ایسا ہی ہونا چاہیے۔ وغضض من صوتک، اس کے آواز میں وہ آواز پست رہنی چاہیے، یہ جھگڑالو قسم کا نہیں ہونا چاہیے، یہ جھگڑالو قسم کا وہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کو من ترکل مران وہو علی الباطل، دو شخصوں میں بحث مباحثہ ہو گیا، کیا ہو گیا؟ جھگڑا ہو گیا۔ اب ایک شخص نے سمجھا کہ میں غلط ہوں، اس نے کہا اچھا بھائی میں نے اپنی غلطی مان لی، چلو چھوڑو یہ بحث کو، میں اپنی غلطی کو مان لیتا ہوں، اور یہ تھا غلطی پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بن اللہ لہ بیتا فی ناحیۃ الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے بدلے میں، کس کے بدلے میں؟ اس نے جھگڑا چھوڑا، جھگڑے میں نہیں پڑا، فضول بحث میں نہیں پڑا۔ بحث کرنا، فضول بحث کرنا، ان جھگڑوں میں پڑنا مومنین کی صفت نہیں۔ جو غلط پر تھا اور بحث کر رہا تھا، سمجھ گیا میں غلط اور اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور کہا اچھا بھائی معاف کرو، میں ہی غلطی پر ہوں، آپ ٹھیک ہو، تاکہ جھگڑا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے کنارے میں ایک گھر بنا دیتے ہیں، جنت کے کنارے میں من ترک المرا فہو حق بن اللہ لہ بیتا فی وسط الجنہ، اور اب دونوں میں جھگڑا ہو گیا، اس کو پتا ہے میں حق پر ہوں اس کو، اور جھگڑے سے بچنے کے لیے اس کو کہا اچھا یار چھوڑ دو، چلو آپ جو کہتے ہو چلو چھوڑ، حالانکہ یہ حق پر ہے۔
اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کے بیچ میں مکان بنائیں گے. جو باطل کو چھوڑ کر بحث ختم کرے گا اس کو ناحیت جنت کے کنارے گھر بنایا جائے گا. اور جو صحیح تھا لیکن جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے، انہوں نے فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص سے بہت 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 ناراض ہوتے ہیں جو امت میں فتنہ یا دراڑ پیدا کرتا ہے، جو امت میں تقسیم کرتا ہے، امت کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے. اور یہ آپ دیکھو گے عام ہے، ایک کہتا ہے نہیں میرا مسلک بڑا یہ ہے، دوسرا کہتا ہے میرا یہ ہے، اور مسلمان آپس میں گتھم گتھا. ایسے لوگوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہے. مومن کی شان ہونی چاہیے امت کو جوڑنا، نہ کہ امت کو توڑنا. اب اس چیز کو دین کی خدمت سمجھنا، اس چیز کو دین کی خدمت سمجھنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اصل میں دین سمجھانے، اصل میں دین سمجھانے. تو یہاں ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد جاءتکم موعظۃ، آپ کے پاس نصیحت آئی ہے. بس ہمارے ایک تھے یہاں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، ہمارے یہاں تھے، بہت سال رہے. ان کو یہ بچے اکثر بزرگ صاحب کہا کرتے تھے، تو اسی نام سے بھی مشہور ہے. کسی کو شاید ان کا اصل نام یاد ہی نہ. اس نے مجھے بھی ایک بار فون کیا، اصل نام بتایا تو میں نے پہچانا نہیں کہ بزرگ. وہ نکلے تھے ایک بار تبلیغ میں نکلے تھے. تو تبلیغ والوں کا جو تیسرا نمبر ہے، تبلیغ والوں کا تیسرا نمبر کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ ہاں جی، ہاں جی، وہ بتاؤ بھائیو بزرگوں دوستو، تیسرا نمبر کیا ہے؟ علم و ذکر. ان کا تیسرا نمبر جو ہے، ان کے وہ 6 نمبر، اس نے تیسرے پر. اب اس نے جو علم، وہ اس دن آیا تو اس مدرسے میں بیٹھا، اور پتہ نہیں 10-20 سال یا کیا بھی، اس کی جو بیمار بہت ہو گئے تو پھر نکلا. وہ اس نے ایک لفظ سنا مجھے علم حاصل کرنا ہے، تو علم و ذکر، تو آیا تو بیٹھا مدرسے. یعنی انسان جو یہ ہم ایسا کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں ہے. ہم نہیں یہ دیکھتے ہیں یہ کون کہہ رہا ہے اور کس سے کہہ رہا ہے. ہم سمجھتے ہیں اس کا مخاطب کوئی اور ہے، میں نہیں ہوں. اور اکثر شاید پتہ نہیں مبالغہ ہو، جو یہاں بیٹھتے ہیں ادھر، وہ تو لوگوں کو ہی زیادہ اس کا یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اس پر عمل کرنا ہے. اطعموا الطعام وافشوا السلام. خیر وہ یہ تو ایسے ہی میں نے کہا، لیکن بہت سنجیدگی کے ساتھ، بڑی درد کے ساتھ اللہ کا کلام سنو، بڑے درد کے ساتھ، درد جگر کے ساتھ اللہ کی ارشادات کو سنو، اور پھر دیکھو کہ کیا میرے اندر ایسی چیز ہے، کیا میں اس کے لیے کوشش کرتا ہوں. تو یہاں میں اکثر کہا کرتا ہوں، آپ کہیں سے بھی لے لو، کوئی بھی لفظ، ایک لفظ لے لو ہدایت کے لیے کافی، کہیں سے بھی آپ لے لو، انف فار ہدایت. اب یہاں ہم نے کہا موعظہ، تو پہلے ہم کو دیکھنا موعظہ، اللہ نے نصیحتیں بھیجی. ایک بہت زبردست بزرگ گزرے جلالی،
بڑے کتب تھے، کیا نام تھا، بہت بڑے کتب تھے، جن کے وہ پوتے تھے، وہ کسی کو نام یاد ہے مولوی صاحب؟ ہاں ہاں، ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر، عبد القدوس گنگوہی. عبد القدوس گنگوہی ایک زبردست بزرگ گزرے ہیں، بہت ہی جلالی بزرگ گزرے ہیں عبد القدوس گنگوہی. تو ان کے ایک خلیفہ تھے شیخ بلخی، بلخ کے رہنے والے. بلخ وہ سینٹرل ایشیا میں جو ایک جگہ ہے بلخ، وہ ان کے. اب ان کا ایک پوتا تھا، گرینڈ سن، آزاد قسم کا. وہ جیسے ہوتے ہیں اس ایج میں لڑکے، تو ایک بنگن بیچاری، وہ جو جس نے کوڑا کرکٹ جمع کیا تھا اس کے سر پر تھا، اس سے اس کو دھکا لگا اور اس کا وہ سارا کوڑا کرکٹ گر گیا. تو اس بنگن نے اس کو کہا، او بڑا اترا رہا ہے، جیسے دادا کی وراثت ملی ہے، جیسے اس کو دادا کی وراثت ملی ہے ایسے اترا رہا ہے. ہاں؟ تو وہ گھر گیا، ماں سے کہا یہ میری دادا کی وراثت کہاں ہے؟ مجھے فلاں نے کہا دادا کی وراثت، وہ وراثت کہاں ہے؟ ماں نے کہا بیٹا یہاں نہیں ہے، اگر وہ وراثت لینی ہے تو آپ بلخ جاؤ، وہ وہیں ہے فلاں جگہ پر، شیخ بلخی ہیں ان کے پاس. اب وہ گئے، بہت اس زمانے میں کتنے مہینے لگتے ہوں گے وہاں سفر میں، پہنچے. تو اس نے دیکھا میرے شیخ کا یہ پوتا ہے، اس نے بڑی اوبگت کی، اس کو نہایا دھلایا اور اچھے کپڑے دیے، اچھا کھانا دیا. تو پھر اچھا اب کیسے آئے آپ ہندوستان سے، اب یہاں سفر کیا تو کیسے؟ اس نے کہا میں دادا کی وراثت لینے آیا. اچھا، اب تیور بدل گئے. کہا تھا جمل خوب سن لینا، اب تیور بدل گئے. اچھا یہ تو اس لیے آئے. اچھا ٹھیک ہے، استبل میں رہو، جہاں گھوڑے وغیرہ گائے سے گئے ادھر ہوتی ہیں، اور ان کی دیکھ بھال کا. اب استبل میں وہیں ان کا وہ گوبر اٹھانا، ان کے وہ پیشاب وغیرہ صاف کرنا، اسی کام میں لگے. تو بہت ٹائم ہو گیا. شیخ نے کہا ذرا دیکھ کیا ہوتا ہے. تو بنگن سے کہا کہ اب جانا کسی بہانے اس پر یہ کوڑا ڈالنا، اس لڑکے پر. تو اس نے بہانہ کر کے ڈال دیا. ہاں، تو اس نے کہا اس بنگن عورت کی طرف، یہ مطلب سمجھنے والوں کے لیے اس میں بہت نصیحت ہے، یہ دلیل نہیں ہے. کہا نہ ہوتا گنگوا دکھا دیتا. اس عورت سے کیا کہا، گوسی گنگوا آسن بھاگ ہوئی سترا ہوا تھا میری پیٹ، نہ ہوتا گنگوا دکھا دیتا. چلو، اب اس نے شیخ کو بتایا، اس نے ایسے کہا. اس کی ابھی اس کے تکبر، اندر کا غصہ اور تکبر اس کا نہیں گیا. اس کا تکبر اور غصہ نہیں گیا. ایسے نہیں جاتا ہے، باتوں سے نہیں جاتا ہے. پھر وہ استبل میں رہا. کچھ عرصے بعد پھر شیخ کو خیال آیا، تو کہا ذرا آج پھر جاؤ، پھر ڈالو اس کے اوپر سے کسی بہانے.
تو ڈال دیا. اب اس بار اس نے زبان سے کچھ نہیں کہا لیکن گور کر دی, گور لیکن کہا کچھ نہیں, زبان نہیں چلائی. جب زبان چل جاتی ہے کسی کی, جب زبان چل جاتی ہے کسی کی تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کو تکبر اور غصہ پر قابو نہیں ہے. تکبر اور غصہ پر قابو نہیں ہے. نہیں, یہ زبانی بناوٹی, وہ اصل میں اندر سے ویسا ہی. تو گور کر دے گا, کہا کچھ نہیں. پھر اور نے جو شیخ بلخی تھے کچھ تعلیم بھی کی تھی, کچھ تعلیم بھی کی تھی, ایسا کرو, ایسا پڑھو, ایسا کرو. وہ بھی تو وہ ساتھ ساتھ کرتا تھا اور وہاں کلمہ بھی کرتا تھا. تو پھر ایک وقت آیا تو اس نے پھر ڈال دیا. اب یہ اٹھاؤ, معاف کرنا, معاف کرنا. کیا مائی کہا, کیا کہا کہ آپ کو تکلیف ہوگی, آپ کی محنت ضائع ہوگی. اب کوڑا اٹھانا شروع کر دے اس کو, ٹھیک واپس کرنا, مجھے معاف کر, میرے سے آپ کو تکلیف ہوگی. لگایا تو اسی نہیں تھا, لیکن اس نے کہا کہ اس بیچاری کی, اس نے محنت کی, کوڑا جمع کیا اور میرے سے اس کو گر گیا. اب یہ اس کو ہیلپ کرتا. اور فرق دیکھا, فرق دیکھا کتنی فرق آئی. ہاں, اور 10 سال مدرسے میں رہے اور کوئی اصلاح نہیں ہوئی. 20 سال بھی مدرسے میں رہی, کوئی اصلاح نہیں ہوئی, کیونکہ اصلاح ایسے ہوتی نہیں ہے بڑے بڑے تربیت نہیں ہوتی. مت سمجھو ان باتوں کو آسان. پھر اس استبل میں یہ بلیاں وغیرہ آتی تھی. کیا آتی تھی؟ اب اس نے کہا میں کیا کروں, یہ تو تنگ کرتے ہیں. وہ جو پائپ تھی نا جہاں سے یہ جو ڈرین جہاں سے تھی, اب وہ سر ایسے رکھا, سر سے باندھ کے ڈرین کے اس اوپننگ کو, اس کی جو اس کا وہ تھا ایسے, اور ایسے اس کو نیند پڑ گئی. صبح جب وہ صاف کرنے والا آیا, اس نے دیکھا نا اچھا تھوک بلاک ہوئی ہے ڈرین, اس نے اوپر سے ڈنڈا اس کو, اب وہاں سے خون آیا, اس کا خون اس کے سر کو وہ لگا. پھر حضرت نے سنا تو کہا چلو اب آ جاؤ. تو وہ اب شکار کو گئے, یعنی جنگل کی طرف گئے, اور راستے میں اس کو کہا یہ بکری تھا یا گھوڑا تھا, کچھ تھا, اس کا یہ مطلب نا, اس کو, اس کی رسی کو پکڑو اور چلو. اب وہ گھوڑا تھا یا بکری, آئی ڈونٹ نو کیا جانور تھا. تو وہ جو دوڑا نا, اس کی رسی اس میں, اور یہ لہو لہان ہو گیا. کیا نام تھا اس بیٹے کا؟ ابو کا نام تھا اس کا, اس لڑکے کا. تو پھر حضرت عبدالقدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ خواب میں آئے شیخ بلخی, کہا میں نے ایسا آپ کو نہیں کرا ہے. پھر اس نے اس کو وراثت, کیا عجیب خلافت دی. پھر وہ آیا بڑا شیخ بن کر واپس ہندوستان, اپنے دادا کی وراثت کے. ایسے جنت نہیں ملتی ہے, صرف پڑھنے سے نہیں ملتا کچھ. جب تک اپنے آپ کو مجاہدے میں نہیں ڈالو گے ایسے کچھ نہیں ملتا. اور شیخ شبلی کا بارے میں مشہور ہے, رئیس زادہ تھا. شبلی جو تھا رئیس زادہ تھا.
جنید بغدادی کے پاس گیا، اس نے دیکھا یہ رہی صاحب، اس میں وہ امیروں کے وہ ساری چیزیں اس میں موجود ہیں، یہ کیا کرے گا؟ ہاں، اب فقہی اصطلاحیں کیا ہے اور وہ کی چیزیں کیا ہیں، الگ ہیں۔ تو جنید نے کہا 1 سال تک بھیک مانگو۔ اس میں تکبر تھا، بڑے خاندان سے تھا نا، جب تک تکبر نہیں جائے گا تو اللہ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی وہ نہیں آتی ہے، وہ نہیں آتی ہے۔ کیا فرمایا؟ کبریائی میری چادر ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کبریائی میری، جو اس میں ٹانگ رکھے گا میں اس کو، وہ اسی کو زیب دیتا ہے۔ اکبر اللہ ہے، بندہ کیا اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا؟ اس میں بڑائی کا کیا ہے؟ اس کو تکبر کس چیز کا، اس کی انا کس چیز کی، اس کو اپنا کیا ہے؟ کبریائی اسی کو سزاوار ہے۔ علوً کبیرہ، اللہ اکبر، اس کو ہے۔ اور اس تکبر کو اپنے اندر سے نہیں نکالتا ہے تو کچھ نہیں ملے گا۔ تو کہا اس میں تکبر ہے، تو کہا بھیک مانگو۔ اب یہ تو نفس کا علاج ہے، کسی کے دروازے پر 1 سال تک کسی نے کچھ دیا ہی نہیں، گیا کچھ نہیں دیا، آیا واپس، کہا پھر مانگو۔ اب جو ملے گا دن میں وہ شام کو دریا میں ڈالنا۔ کیوں؟ اس میں حرص تھی، اب حرص کا علاج ہو رہا ہے۔ پہلے تکبر کا علاج ہوا، اب حرص، لالچ کہ جو ملے گا وہ دیا۔ اس میں یہ جو یہ چیریٹی، صدقہ اور ایثار، یہ جذبہ اس کے اندر پیوست کرنا، لوگ ناراض ہو جاتے ہیں لیکن انسان مجبور ہو جاتا ہے یہ لفظ کہنے پر۔ یہ سارا وظیفوں پر اس کو محدود کیا، اصل کریکٹر بلڈنگ، اصل کردار سازی جو اسلام نے کی اس کا کوئی خیال ہی نہیں، وظیفوں تک محدود کیا اس کو۔ یہ اتنا کرو، یہ اتنا، وہ بھی ضائع نہیں ہو جائے گا، لیکن جو سمجھ رہے ہو یہ اپنے آپ کو سدھارنا ہے، اسی کا نام مجاہدہ ہے۔ اب جھوٹ سے نہیں رکے گا تو کیا پڑا؟ خاک پڑا۔ اب جھوٹ سے طالب علم نہیں رکا، گھر گیا کوئی بہانہ، بیمار مجھے یہ تھا، یہ جھوٹ بولتا ہے۔ اب اس نے کیا پڑھا، اس کو کیا حاصل ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کچھ بھی کر سکتا ہے لیکن جھوٹ نہیں بول سکتا، بلکہ بڑے بڑے گناہوں کا نام لیا گیا۔ چوری کر سکتا ہے، فرمایا ہاں کر سکتا ہے۔ اسی طرح یہ کر سکتا ہے، فرمایا ہاں۔ کہا جھوٹ بول سکتا ہے؟ کہا نہیں۔ آپ دیکھو دن میں کتنے جھوٹ بولتے ہو، کتنے جھوٹ بولتے ہو دن میں؟ وہ سمجھ گیا کہ بھی مت جھوٹ بولے گا۔ ہاں، اب یہ تعلیم ہی نہیں رہی، یہ تربیت ہی نہیں رہی، کریکٹر بلڈنگ ہی نہیں رہی۔ اپنے اندر کیا خباثت ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، غلاظت ہے، اس کی طرف خبر ہی نہیں، اور دوسروں پر انگلیاں اٹھانا، دوسروں پر تنقید کرنا، دوسروں پر یہ کرنا، یہاں یہ نہیں ہے، یہاں وہ نہیں ہے۔ آپ کے اندر کیا ہے؟ اپنے آپ کو تو دیکھو، آپ کیا کر رہے ہو؟ اتنے سالوں سے بات کرنے کا ڈھنگ نہیں ہے، اتنے سال ہو گئے ابھی بات کرنا نہیں آتا، اٹھنا نہیں آتا، بیٹھنا نہیں آتا، بڑوں کے ساتھ بات کرنا نہیں آتا، تو کیا سیکھا؟ کچھ نہیں سیکھا، حاصل کچھ نہیں ہوگا۔
حاصل کچھ نہیں ہوگا، حاصل وہی ہے جو آخرت میں حاصل ہوگا، حاصل یہ نہیں ہے یہاں لوگ مجھے کیا کہیں گے، وہ حاصل نہیں ہے۔ دار مدار اس کا ہے جو قبر میں ساتھ جائے گا، جو قبر میں ساتھ جائے گا اس کا دار و مدار، اس کا دار و مدار نہیں۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ تو اس کو تکبر کا علاج کیا۔ اور ہمارے ایک بزرگ بڑے گزرے ہیں، یہ کیا نام اس کا، یہ غالباً انہی کا واقعہ ہے، مرزا جانی جانا رحمۃ اللہ علیہ، دلی والے۔ ان کے ایک خادم تھے، یہ شاید ان کا نام غلام علی تھا، وہ خوب سنو۔ اب وہ زمانہ تھا فین نہیں تھے، وہ تھا ہاتھ کا ہینڈ فین ہوتا نا، وہ بھی حضرت بیٹھے اور وہ اب وہ بیچارہ ادب سے آہستہ کر کہا، وہ ہاتھ میں جان نہیں ہے کیا؟ ٹھیک، اب وہ کیا کرے گا زور سے، اب زور سے کرنا شروع کر دیا تو حضرت نے فرمایا کیا اڑا ہی دو گے؟ پہلے کہا کیا ہاتھ میں جان نہیں ہے، اب کیا اڑا ہی دو گے؟ اب اس نے دھیمی آواز میں کہا، کیا کہا؟ آواز اونچی نہیں کی، لا ترفعوا اصواتکم، اونچی آواز نہیں کی، دھیمی آواز سے اندر سے، لیکن اتنا کہ حضرت نہ یوں بن پڑے نہ یوں بن پڑے، آہستہ کر رہا تو یہ اب کیا تو حضرت نے کہا پنکھا نیچے رکھو، خانقاہ سے نکل جاؤ، نکال دیا، سال ہر سال کا کھاد نکال دیا۔ اب وہ روتا، وہ تو آج کل نہیں، آج کل کے نا کئی سائل تھی دوا، آج کیا وہ ایسے تو نہیں تھے نا، وہ تمہیں کئی تھی دوا نو، وہ تو رو رہا ہے، ایکس نہیں سفر بیکس نہیں سفر بیکس نہیں سفر، حضرت تو مان ہی نہیں رہے، نئے ہانی آنے۔ اب ہمارے حضرت، یہ ہم اپنے حضرت جی علیہ رحمہ یہ واقعہ سناتے تھے، اب وہ فرماتے تھے پتہ ہے حضرت نے کیوں نکالا؟ پتہ ہے آپ کو اس نے کیا، اس نے کون سا بڑا بے ادبی کی، کون سا بڑا گستاخی کی؟ بیچارے نے سیدھے کہا کہ نہ یوں بن پڑے نہ یوں بن پڑے، اور وہ بھی آہستہ کہہ دیا اور حضرت نے نکال دیا۔ ایسے دیکھو، ایسی تربیت ہوتی تھی۔ حضرت نے فرمایا، ہمارا حضرت علیہ رحمہ نے فرمایا، دیکھو جو یہ تھے شیخ، اس نے کہا کہ اس بندے کی ابھی اصلاح نہیں ہوئی ہے، ایک اپنے شیخ سے، کس سے؟ عام آدمی سے، اپنے شیخ سے ایک بات اس کو خلاف طبیعت سامنے آئی، یہ خلاف اس کی طبیعت کے خلاف اس کی یہ بات، اور کہاں کہنے والے کون ہے؟ شیخ۔ یہ اس کو برداشت نہیں ہوا، اس نے زبان چلائی، اس نے زبان چلائی، باہر تو یہ لڑ مرے گا دوسروں کے ساتھ، اس کو کون سی اصلاح ہو گئی؟ بھائی شیخ کے ساتھ ہی کین آرگیو اور زبان چلانے پر آ جائے تو یہ کیا، نکل جاؤ یہاں سے، گیٹ آؤٹ۔ انہوں نے نہیں گیٹ آؤٹ کہا، نہیں ایسا انگریزی ترجمہ کیا، سمجھے کیسے تربیت کرتے تھے؟ کچھ نئے ہیں نا تو کچھ پرانے واقعات پھر سے سنانے پڑتے ہیں۔ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، دلی کے نظام الدین، ان کے وہاں آپ کو پتہ ہے باہر وہ مسجد کے باہر یا خانقاہ کے باہر وہ ہوتا ہے پونڈ، تالاب ہوتا ہے جہاں لوگ وضو کرتے ہیں، تو دو آدمی وضو کر رہے ہیں، آپ وہ ایک ہی گاؤں کے تھے، آپس میں باتیں کر رہے ہیں، حضرت پیچھے سے سن رہے تھے، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ۔
تو ایک دوسرے سے کہتا ہے ہمارے ہاں کا تالاب اس تالاب سے بہت بڑا ہے. جو ان کے گاؤں میں مسجد تھی جو اس میں تالاب تھا، انہوں نے کہا وہ خوب سن لینا کیسے تربیت ہوتی تھی. آج یہاں 10-20 سال رہ کر بھی لوگ بات کرنے کا ڈھنگ نہیں سیکھتے. حضرت نے بلایا، ادھر آؤ. آپ نے ایسے کہا کہ آپ کے ہاں کا جو تالاب ہے وہ اس سے بہت بڑا ہے. اب جھوٹ تو نہیں بولے گا. کہا معاف کراؤ، میجر اٹ. اس کو بھی ماپو، اس کو بھی میجر کرو، اس کو بھی میجر کرو. اور وہ کہاں پتہ نہیں 1 مہینے 2 مہینے کا سفر تھا اس زمانے کا، بھیجا ادھر. اور پتہ نہیں کب آئے وہ، 1 مہینے 2 مہینے کے بعد پھر آئے وہاں. اب وہ خوش کہ ان کے ہاں جو تالاب تھا، ان کے ہاں وہ یہ جو حضرت کے ہاں تالاب تھا اس سے 1 بالش اتنا بڑا تھا. یہ خوش ہو گئے ہمارا بڑا. کہا ماپا؟ کہا حضرت ہاں جی ماپا. کہا کیا ہو؟ تو ہمارا 1 بالشت بڑا تھا. کہا 1 بالشت بڑا ہونا بہت بڑا ہوتا ہے. 1 بالشت کو بہت بڑا تو کہیں گے، بہت بڑا کہیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے اس کے طبیعت میں اعتدال نہیں ہے، یہ سلوک کا راستہ نہیں طے کر سکتا ہے. اس کو ابھی بات کرنے کا ڈر نہیں، بہت بڑا نہیں. واٹ یو سے یو شوڈ مین اٹ. جو آپ بات کرو نا دیٹ شوڈ بی دیر. اٹ از ناٹ کہ آپ نے جسٹ کہہ دیا، ایسے ہی کہہ دیا. اس کو میں کہتے ہوں ہماری باتیں کیسی ہوتی ہیں، نم تو فائرنگ کا یا سی سرکاری. تو ایسے ہی ہماری باتیں ہوتی ہیں. کس کا دل ٹوٹے، کس کا کچھ ہو، بٹ اس کا یہ مطلب ہے یا نہیں ہے. سگنیفیکنس آف ورڈس کیا ہے، اور یہ کیا، یہ کچھ اس کا کچھ ہے ہی نہیں. تو نکال دیا خانقاہ سے. یو ڈونٹ ڈیزرو، گیٹ آؤٹ. پھر بھی گیٹ آؤٹ میں کہتا ہوں، انہوں نے گیٹ آؤٹ. اس طرح سے تربیت کرتے تھے تب وہ جا کر کچھ بنتے تھے. ایسے نہیں کوئی بنا، ایسے تربیت کرتے تھے. اور یہی اسلام کی تعلیم ہے، کریکٹر بلڈنگ. دا فرسٹ پریفرنس آفٹر یور فرائض، نماز روزہ، یہ کہ آپ اپنی کردار سازی پر محنت کرو، اپنی کردار سازی پر. اور ہمارے جو یہ بزرگ ہیں ان کا کام بھی افراد سازی تھا. انہوں نے افراد پیدا کیے. کیا کیے پیدا؟ افراد پیدا کیے. ہاں، تب جا کے یہ دین ابھی تک یعنی زندہ و جاوید ہے. کیونکہ ایک جماعت تو رہے گی، ہمیشہ پورا ختم نہیں ہوگا. کتنے تو عام ہوں گے یہ، لیکن یہ پورا ختم نہیں ہوگا. پھر تو سورج ہی نہیں چڑھے گا. سورج اور یہ بارشیں یہ تو اللہ کے نیک لوگوں کے لیے ہوتی ہیں، ہم لوگوں کے لیے تھوڑی ہوتی. مدرسے میں رہنے کا مقصد سمجھو اور اپنے آپ پر محنت کرو. صرف ضربہ یا ضربو فہو ضارب اتنا ہی نہیں کرنا ہے، سمجھتا ہے؟ وہ بھی یاد کرنا ہے. ڈنڈا مارے گا استاد اگر نہیں یاد کرے، اس کو بھی یاد کرنا ہے. لیکن اپنے آپ پر عمل کرنا، اپنے آپ پر محنت کرنی، اپنے آپ پر یہ کرنا ہے. پھر جا کر یہ درد جگر کا کام ہے، یہ درد سر نہیں ہے عبادت. اس لیے امام ابو حنیفہ اور بھی کچھ بزرگوں کے بارے میں مشہور ہے، وہ نیچے دیکھتے تھے، ایسے لوگوں کی طرف زیادہ، کیونکہ ان میں فراست تھی.
ان کے اللہ تعالیٰ نے ان کو فراست، کیا ہے وہ حدیث شریف، اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچو کیونکہ اللہ کے نور سے دیکھتے۔ اب ان کو لوگوں کے باطنی حالات نظر آتے تھے، اب کوئی کتے کی شکل آتا تھا، کوئی گھوڑے کی شکل آتا تھا، کوئی کسی کی شکل آتا، کہ جس میں جو اخلاق رذیلہ غالب ہوتا وہی شخص، اس لیے وہ لوگوں سے بدظن نہ ہونے کے لیے وہ نیچے ہی دیکھتے تھے۔ اور سناؤں، اور واقعہ سنا، دیر تو نہیں ہوگی، اب یہ بھی ایک کتے کی بات آ گئی، یہ آ گئی۔ ایک شخص گیا ایک بزرگ کی خانقاہ میں تربیت کے لیے، اب وہ خواب میں صرف دیکھتا ہے اس بزرگ کو کتے کی شکل، وہ پریشان ہو گئے، یہ بزرگ ہے، یہ کون سا بزرگ ہے؟ پھر دیکھتا ہے کسی اور گھوڑے کی شکل میں، کسی اور شکل میں، پریشان، کہا مجھے یہاں سے بھاگنا چاہیے، یہ بزرگ نہیں ہے۔ دیکھو یہ بزرگ تھوڑے کتے کی شکل میں ہوگا، لیکن وہ جو تعلیم انہوں نے دی تھی اس پر عمل کرتا گیا، پھر بھی رہا، وہ بھاگا نہیں۔ وہ بیچارے خیر القرون میں لوگ تھے، تو اب بہت دیر کے بعد اب بزرگ کو اصل شکل میں دیکھنے لگا، بزرگ نے بلایا تو فرمایا کہ تسلی ہو گئی، پہلے آج بہت پریشانی ہوتی تھی، کہا دیکھو المومن میرات المومن، مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے، آپ یہ اپنی شکل میرے آئینے میں دیکھتے تھے، یہ جو آپ کو دیکھتے تھے یہ آپ اپنی شکل دیکھتے تھے میرے آئینے میں، اب آہستہ آہستہ آپ کی کیا ہو گئی، صفائی ہو گئی، اب ٹھیک ہو گیا۔ اسی لیے یہ ابھی بھی بات وہیں رہ گئی جہاں سے ہم نے شروع کی، کہ یہ جو میں نے آیت پڑھی اس کا دوسرا لفظ ہے شفاء لما فی الصدور، جب تک یہ نہیں ہوتا تو ایسے ہی ہوگا، اللہ نے چاہا تو اس پر پھر بات کریں گے، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ ہاں ترجمہ کہتے آزان دلی بجا کس باز کو